جناب مریم علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑی ہوتی گئی تو جناب مریم علیہ السلام کے پاس وہ ایسی یعنی پھل ایسی چیزیں دیکھتے جو کہ وہ ان کو نہ لا کے دیتے تھے، لیکن چونکہ انہیں کی ذمہ داری تھی، کوئی اور تو وہاں پر آتا نہیں تھا، تو پھر وہ بے اختیار پوچھتے کہ یا مریم یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، یعنی یہ اس موسم کا پھل بھی نہیں ہے اور یہ آپ کے پاس موجود ہے۔ تو جناب مریم علیہ السلام جواب دیتی تھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں آیا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ جب یہ بات جناب زکریہ علیہ السلام سنتے تو ان کا دل جو ہے وہ تڑپ گیا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ اس وقت بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو جب وہ یہ سب کچھ دیکھتے اور پھر انہوں نے جناب مریم علیہ السلام کی زبان سے یہ سنا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اب رزق جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ رزق یہی ہو، رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں علم بھی ہے، رزق میں پیسہ ہے، کھانا ہے، صحت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے رزق ہمیں ملتا ہے۔ تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہنالک وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے، کالا اس نے کہا رب حبلی من لدنک ذریاتا طیباتا انکا سمیع الدعا۔ سبحان اللہ، یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ بھی اس دعا کو نماز کے بعد جو ہے وہ قبلہ رو ہو کر پڑھے، اول آخر جو ہے وہ درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی ان کو اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ اور جو کوئی حاملہ عورتیں ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ بیٹا پیدا ہو تو وہ بھی اس دعا کو پڑھیں تو انشاءاللہ ان کی مراد بھی جلد باہر آئے گی۔ بہت ہی خوبصورت یہ قرآن کی دعا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کو جب یہ مشاہدہ ہوا، یعنی انہوں نے جب یہ دیکھا تو پھر انہوں نے کہا اسی وقت اپنے پروردگار سے دعا کی، انہوں نے کہا اے میرے رب تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ جب جناب زکریہ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور ان کا دل جو ہے اس وقت تڑپ رہا تھا، تو یعنی اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں نا تو ہمارے دل میں ایک تڑپ ہونی چاہیے اپنے اللہ کے لیے۔ ہم جو بھی دعا مانگیں نا تو وہ دعا ہمارے ذہن میں یعنی وہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہمارا ذہن کہیں اور گھوم رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، بس ہم زبان سے وہی رٹے لگائے جا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی، یا اللہ یہ بھی، یا اللہ یہ بھی، یا اللہ یہ ہو جائے، یا اللہ وہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے یہ چیزیں بنتی ہیں جو ہماری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا جو ہے وہ بہت ہی محبت سے، بہت ہی پیارے انداز میں مانگنی چاہیے۔ پہلے اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، پھر اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد اپنا جو مدعا ہے وہ اللہ سے پیش کریں، اللہ کے سامنے اللہ سے مانگیں کہ اللہ آپ تو بڑے رحمان ہیں، اللہ آپ تو بڑے رحیم ہیں۔ یعنی پہلے اپنے رب کی اتنی تعریف کریں کہ اس کی رحمت جوش میں آ جائے، اور جب اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی اور آپ پھر اپنی بات کا اظہار کریں گے اور پھر پورے قلب سے کریں گے، پوری محبت سے، پوری شدت سے کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان بہت پوری جوش اور محبت سے ایک دعا مانگے اور اس کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہی انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی کہ میں نے آپ کو یحییٰ عطا کیا۔